ایک بھائی کا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں زیر ناف یعنی ٹنڈی سے نیچے کے بال صاف کرنا کیسا ہے، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زیر ناف کے بال صاف کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا، تو اس میں کیا حقیقت ہے، اس پر وضاحت فرمائیں۔ کیا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا زیر ناف کے بال صاف کرنے سے، یا کہ بغلوں کے بال صاف کرنے سے، یا ناخن وغیرہ تراشنے سے؟ ان تمام باتوں سے روزے پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا، اور روزے کی حالت میں ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ وغیرہ وغیرہ تمام باتیں ہیں۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، ہم اس پر بہت جلدی ڈسکس کریں گے اور بہت جلدی انشاءاللہ اس کا جواب مقبول آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے، کیا ایسا ہم حالت روزہ میں کریں یا نہیں کریں، اور ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ میں ایک سوال اور جوڑ دیا گیا، وہ یہ ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہے، اسے مطلب کتنے دن میں صاف کرنا چاہیے اور کتنے دن میں نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے اگر آپ اس کو 40 دن سے زیادہ میں کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کا کھانا پینا بھی ناجائز ہو جائے گا، آپ کسی چیز کو ہاتھ لگائیں گے وہ بھی ناپاک ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس بات میں بھی کتنی سچائی ہے، یہ بات کتنی حد تک معقول ہے، اس پر بھی وضاحت فرمائیں گے، آپ بس ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ ناظرین تو جیسا کہ میں پچھلی بھی کئی ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں، اور آج پھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک سے اس بات کو اور واضح کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الطہور نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ زیر ناف اور بغل کے جو بال ہیں ان تمام باتوں کو پاکی میں ہی شامل کیا گیا ہے۔ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں اگر ان کو صاف کیا جائے تو روزے پر کوئی فرق پڑنے والا ہے کہ نہیں پڑنے والا، روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس کا تو بالکل واضح جواب یہ ہے کہ حالت روزہ میں زیر ناف یا بغلوں کے بال یا ناخن وغیرہ تراشنا، ان کو صاف کرنا، اس میں کسی بھی طریقے کی کوئی قباحت نہیں ہے، کسی بھی طریقے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلا کراہیت آپ کر سکتے ہیں، آپ کے روزے پر کوئی بھی کسی بھی طریقے کا فرق نہیں پڑنے والا ہے، بلا کراہیت آپ کا روزہ باقی رہے گا۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو کہا کہ ایسا کرنے سے روزہ رہے گا کہ نہیں رہے گا، تو اب یہ بات بالکل صاف ہے کہ ایسا کرنے سے روزہ آپ کا باقی رہے گا اور اس پر کسی بھی طریقے کا کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ دوسری بات، اب ان کو کتنے دن میں کرنا ہے اور کتنے دن میں نہیں کرنا ہے، تو کتنے دن میں کرنے کا اور کتنے دن میں نہیں کرنے کا مسئلہ ایسا ہے، آپ چاہیں تو ان کو ہر ہفتہ کریں، ہر ہفتہ کریں، یا آپ چاہیں تو اس کو ہر 15ویں دن کر لیجئے گا، یا چاہیں تو ہر ماہ میں کر لیجئے گا، لیکن البتہ خیال رہے اس کو 40 دن سے اوپر تک نہیں جانے دیجئے گا۔ اب 40 دن سے اوپر نہیں جانے کا مسئلہ، جیسے کہ ابھی کہا گیا تھا کہ 40 دن سے اوپر اگر چلا گیا تو کیا وہ بندہ ناپاک ہو جائے گا، کیا اس کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز نہیں رہے گا؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں بھی علماء کا متفقہ فیصلہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ زیر ناف کے بال صاف کرنا نہ کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، پاکی ناپاکی ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگر زیر ناف کے بال یا بغلوں کے بال 40 دن سے زیادہ کی مقدار میں ہو جاتے ہیں تو اب آپ اس 40 دن کی مقدار ہونے پر جو گناہ ہے وہ گناہ آپ کو ملے گا، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب 40 دن گزر گئے تو اس کے بعد آپ کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز نہیں ہے، یا آپ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہیں، بلا کراہیت آپ کے ہاتھ کا کھا بھی سکتے ہیں،
آپ کسی چیز کو چھو بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہیت والی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ جو مسئلہ ہے یہ پاکی سے ریلیٹڈ ہے، تو پاک رہنا اسلام کی علامت ہے اور آدھا دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو مان لیجئے اگر بغل بھی ہے تو بغلوں سے بھی اسمیل آنے لگ جاتی ہے، پسینے کی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، تو لہٰذا ان تمام باتوں کو وقت مقررہ پر ضرورت کے مطابق صاف کر لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن 40 دن سے اوپر پہنچا دیا گیا تو ایسا کرنا شریعت میں ناپسند فرمایا گیا ہے۔ لیکن آپ کی کسی عبادت میں کوئی قباحت نہیں ہوگی، کوئی کراہیت نہیں ہوگی، آپ کے ہاتھ کا کھانا پینا سب جائز ہے۔ اسی کے ساتھ میں ایک سوال یہ ہے، کیا اگر ہم نے زیر ناف یا بغل کے بال صاف کر لیے تو اس کے صاف کرنے سے کیا ہمارا غسل ٹوٹ جائے گا، ہمارا غسل باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ ہاں، یہ سوال بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھو، اس میں یہ بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں، جہاں سوال ہے غسل فرض ہونے کا، تو غسل فرض ہونے کی اور شکلیں ہیں، جیسے کہ یوں بیان کیا گیا، بیوی سے جماع کرنا، اس شکل میں غسل فرض ہو گیا، یا سوتے میں احتلام ہو جائے، اس شکل میں غسل فرض ہو گیا، یا اپنے آپ سے اپنے آپ پر غسل کو فرض کر لینا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ شکلیں ہیں غسل کو فرض کرنے والی۔ لیکن اگر آپ یہ مانیں کہ بال صاف کرنے سے ہم پر غسل فرض ہو جائے گا یا واجب ہو جائے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کہیں سے کہیں تک بھی نہیں ہے۔ بلا کراہیت آپ صاف کیجئے گا، آپ پاک رہیں گے۔ البتہ اگر آپ چاہیں کہ میں صفائی ستھرائی کے لحاظ سے غسل کر لوں، اپنے آپ کو صاف کر لوں، واش کر لوں، نہا لوں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ نہا سکتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے نہیں نہائے، آپ نے غسل نہیں کیا تو اب آپ کی نماز نہیں ہوگی یا آپ پاک نہیں رہے۔ نہیں، بال صاف کرنے میں پاکی اور ناپاکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بال صاف کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، پاک اور ناپاک رہنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا بال صاف کرنے سے آپ ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ صفائی ستھرائی کے بعد میں غسل کر لیں گے تو سبحان اللہ، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر نہیں کیا تو آپ پر کسی بھی طریقے کی کوئی قید نہیں ہے، آپ اسی شکل میں استنجا کرنے کے بعد، پانی سے دھونے کے بعد میں آپ جو ہے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کوئی بھی اوراد و وظائف بھی کر سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں، جو آپ چاہیں۔ الحمدللہ اسلام کے ریلیٹڈ کچھ بھی عمل کر سکتے ہیں، اس میں کسی بھی طریقے کی کوئی قباحت نہیں ہوگی، کسی بھی طریقے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور کسی بھی طریقے کی کوئی دقت نہیں ہے۔ بلا کراہیت کر سکتے ہیں، یہ سب باتیں بلا کراہیت جائز ہیں۔ لہٰذا ان باتوں کو ذہن نشی رکھیے گا۔ میں ایک بار اور ریپیٹ کر دیتا ہوں، نہ ہی تو زیر ناف کے صاف کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ ہی زیر ناف کے صاف کرنے سے غسل فرض ہوتا ہے، نہ ہی زیر ناف کو 40 دن سے زیادہ تک رکھنے میں آپ کا ہاتھ لگا ہوا کوئی بھی چیز ناپاک ہوتی ہے، وہ سب کے سب پاک رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ خیال رہے کہ 40 دن سے پہلے ان تمام چیزوں کو صاف کر دیا جائے، اور بلا کراہیت آپ صاف ہیں، آپ پاک رہیں گے، اور آپ ایسی حالت میں نماز، روزہ، قرآن پاک کی تلاوت، اس کے علاوہ جو بھی عبادت کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی بھی طریقے کی کوئی دقت نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے اور اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا، ثواب کی نیت سے پہنچائیے گا، کیونکہ میرا منشا ہے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔